ابھی آپ کو براہ راست سرگودا لیے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ شکریہ سرگودا، شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی، سو سویٹ، تھینک یو، مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنریبل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، سرگودا کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بچوں، السلام علیکم۔ آپ کو نواز شریف کا بھی سلام۔ آپ نے جس محبت سے، جس جذبے سے میرا استقبال کیا ہے، جو محبت اور شفقت سرگودا نے مجھے دکھائی ہے، میں آپ سب کی تہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سرگودا والوں، آپ کو الیکٹرک بسز کا تحفہ بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہو۔ مجھے ابھی، مہربانی، شکریہ، مجھے ابھی ہمارے جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں وہ بتا رہے تھے، اور باقی مجھے آپ کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز بتا رہے تھے کہ سرگودا میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے الیکٹرو بسز کی، اور روٹس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ روٹ چل پڑا ہے، اس کو بھی چلاؤ، اس روٹ پہ بھی بسز چلاؤ۔ تو میں سرگودا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم 33 بسز، میں آپ کے لیے 33 بسوں کا تحفہ لے کر آئی ہوں، لیکن سرگودا شہر کے لیے ہم نے 60 بسز رکھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سرگودا ڈویژن کے لیے، جس میں بھکر، میاں والی اور خوشاب شامل ہے، اس کے لیے 105 بسز کا تحفہ ہم دے رہے ہیں۔ سرگودا والوں، وہ جو آپ نے ایک بار نواز شریف کو لاکھوں ووٹ دے کر یہاں سے سرگودا سے جتایا تھا، وہ قرض ساری زندگی بھی اتارتی رہوں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ سرگودا والوں، کہتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ سرگودا جو ہے وہ شاہینوں کا شہر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، اور شاہینوں نے وقت آنے پہ، ابھی جس طرح بیان المرصوص میں پاکستان کو وہ جنگ جتانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو ہم مانتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، لیکن شاہینوں کے ساتھ ساتھ سرگودا شیروں کا شہر ہے۔ جہاں شاہینوں نے قوم کا سر بلند کیا، اسی طرح نواز شریف نے، شہباز شریف نے سرگودا میں کو وہ لینڈ مارک پروجیکٹس دیے جنہوں نے سرگودا کی قسمت بدلی۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب تک یہاں موٹر وے کو ایکسس نہیں ملی، سرگودا کے لیے ترقی ایک خواب و خیال تھی۔ یہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ تو جب سرگودا کو موٹر وے سے جوڑا گیا، اس دن سے سرگودا میں ترقی آنی شروع ہوئی اور سرگودا کی شکل بدلنی شروع ہوئی۔
اسی طرح سرگودا کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد میرا جو پہلا وزٹ تھا سرگودا کا، اس کے اندر میں سرگودا کے ہاسپٹل میں گئی اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کارڈیولوجی کے، دل کے امراض کے وارڈ کے نام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر بہت ہی بیسک علاج جو ہے وہ دل کے مریضوں کا ہو رہا تھا. اور مجھے یہ جان کے بہت شوق لگا کہ نہ صرف سرگودا شہر میں بلکہ پورے سرگودا ڈویژن میں دل کے امراض کا کوئی ہسپتال نہیں ہے. اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں دفتر واپس آئی، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اور آپ جانتے ہو، تھینک یو بیٹا، آپ بیٹھو، ان کو بٹھائیں. اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی، دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد، تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا. اور آج 1 سال کے اندر الحمدللہ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا. آج اور ابھی وہ فلی فنکشنل ہو جائے گا. میں نے یہاں پر پاکستان سے، پورے پنجاب سے میں نے اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ، انٹرونشنسٹ، سرجنز ڈھونڈ کے سرگودا بھیجے. ان کو یہاں رہنے کی جگہ دی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ سرگودا ڈویژن کے عوام کی علاج کر سکیں. اب جب آپ کو خدا نخواستہ سرگودا ڈویژن کے عوام کو اگر اللہ نہ کرے دل کی تکلیف ہے، یا جو کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں، کارڈیک پیشنٹس ہیں، اگر ان کو خدا نخواستہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو فیصل آباد اور لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے ہم نواز شریف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں. اور سرگودا کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، مہربانی صاحب کو بتاؤں گی کہ سرگودا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، میں بتاؤں گی ان کو انشاءاللہ. اچھا چلو، اب میری کچھ باتیں ہیں، آپ سے میں دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، وہ سن لو. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ سرگودا شہر میں جو کہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے علاوہ پورے سرگودا ڈویژن میں کبھی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم یا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جیسی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ترقی آتی ہے یا کوئی پروجیکٹ آتا ہے، اس کو بہت بڑے بڑے شہروں سے شروع کیا جاتا ہے. میں نے سرگودا کی خاطر میں نے وہ روایت توڑی اور میں نے سوچا کہ بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے، پنڈی ہے، ان جگہوں سے پہلے میں سرگودا کے عوام کے لیے الیکٹرک بسز کا تحفہ لے کے جاؤں. میں نے یہ روایت توڑی کہ بڑے شہروں سے ترقی شروع ہو کے بڑے شہروں میں ختم ہو جاتی تھی. اب چھوٹے شہروں سے ترقی شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں پھیلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی سرگودا والوں، مجھے بہت حیرانی ہوئی یہ جان کے کہ سرگودا ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود سرگودا میں کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں ہے. اور سرگودا والے آج بھی چنگچی پہ سفر کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی بسوں پر سفر کرتے ہیں. اور یہ دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بسوں کے پیچھے لٹکے ہوتے ہیں، بسوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہت
کیجولٹیز ہو جاتی ہیں اور خواتین دھکے کھاتی مردوں کے بیچ میں جو بسز میں بیٹھتی ہیں اور وہاں پر پھر یہ ایک شیطانی عمل جو ہراسمنٹ کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح سرگودا کے عوام مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرنے میں, جو گرمی کے باوجود جس میں ایئر کنڈیشننگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو الیکٹرو بس سرگودا کے لیے آئی ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک بہت ماڈرن, باعزت اور کمفرٹیبل, سکون والی اور آرام دہ سواری ہے آپ سب کے لیے. خواتین کے لیے اس میں خصوصی ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جس کو ہم سی سی ٹی وی کے ساتھ مانیٹر کرتے ہیں, اور تاکہ کوئی ہراسمنٹ کا, کوئی خواتین کو تنگ کرنے کا, ہراساں کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اور کیا آپ یہ جانتے ہو سرگودا والوں کہ یہ خواتین کے لیے بھی فری ہے, بزرگوں کے لیے بھی فری ہے, اور طالب علموں کے لیے, طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور جو حضرات اسپیشل افراد ہیں, معذور ہیں اور ویل چیئر ریڈن ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کو جسمانی کمزوری ہے, ان کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور اس میں آپ سب کے لیے فری وائی فائی ہے, اس میں کمفرٹیبل سیٹنگ ہے, اس کے اندر اگر آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے, موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, تو آپ کے لیے چارجنگ پورٹس بھی ہیں. اور ویل چیئر کو بس تک پہنچانے کے لیے, بس کے اندر تک پہنچانے کے لیے ریمپس علیحدہ بنائے گئے ہیں جس کے اوپر آرام سے جو ویل چیئر ہے وہ آپ چڑھا سکتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سرگودا والوں جب میں نے کل میاں والی میں یہ بسز لانچ کر کے آئی ہوں. اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں, میاں والی میں جب ہم یہ بسز لے کر گئے تو میاں والی نے بسز کو ایسے سیلیبریٹ کیا, ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی میلے کا سماں ہے, کوئی جشن کا سماں ہے. اور اس دن سے میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں, جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں, میاں والی والوں نے ان بسز کو ایسے ان کا ایک خوشی منائی ہے کہ مجھے بہت اس کو دیکھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے کہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی سواریاں, بسز, ان سے لوگوں کی جان چھوٹی ہے. اور ان کو 20 روپے میں, ابھی مجھے مختار بھرت صاحب بتا رہے تھے کہ بھیرا سے سرگودا پہلے ٹوٹی پھوٹی بس کے اندر جو ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھی اس میں 200 روپے لگتے تھے بھیرا سے سرگودا. اور اب بھیرا سے سرگودا کتنے روپے میں جا سکتے ہو؟ 20 روپے میں. جو حضرات دفتر میں جاتے ہیں, اپنے کاموں پہ چاہتے ہیں, روزگار کے لیے جاتے ہیں, جو وہ خواتین جو ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہیں کہیں جاتی ہیں, جو طالب علم جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں, یا جو اسپیشل افراد ہیں, اگر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ایک آپ کا جو بس کا سفر ہے ایک بار کا, چاہے آپ جہاں سے مرضی جائیں, جہاں تک چاہے جائیں, اترے بغیر اگر آپ ایک سٹریچ میں سفر کر رہے ہیں تو ٹکٹ آپ کی صرف اور صرف 20 روپے ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کو شاید علم ہو کہ الیکٹرک بسز جو ہیں ان کو آپ چارج کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی دھواں نہیں ہوتا. وہ آپ کے ماحول کے لیے, آپ کے انوائرمنٹ کے لیے, آپ کے بچوں کے سانس لینے کے لیے آپ کو بہتر جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ ملتا ہے. دھوئیں انہیل کر کر کے ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اسموگ کے ساتھ ہم روز لڑ رہے ہیں. تو ابھی پاکستان میں بلکہ پنجاب میں خصوصاً بدترین سیلاب آیا ہے. پاکستان کے 3 دریاؤں میں طغیانی آئی, 3 دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا, اور اوپر سے بھارت نے پانی چھوڑ دیا.
تو میں سرگودا کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, آپ کی وزیر اعلیٰ جاگ رہی تھی, آپ کی جو وزرات کی ٹیم ہے وہ جاگ رہی تھی. ہم نے دن رات ایک تاریخ کے بدترین سیلاب جس سے 27 شہر متاثر ہوئے ہیں اور 5000 سے زیادہ گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اگر ہم تیاری ہماری نہ ہوتی, اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے, تو یقین کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں کہنا نہیں چاہتی, بہت بڑا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. 2.5 ملین 25 لاکھ سے زیادہ افراد کو جن علاقوں میں پانی آنے کا خطرہ تھا, پانی آنے سے پہلے ہم نے ان افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور نہ صرف ان کو ریسکیو کیا, ان کو وقتی طور پہ خیموں میں آباد کیا, اور ایک ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار افراد کو پکا پکایا کھانا, روٹی ان تک پہنچائی, ان کے بچوں کا دودھ ان تک پہنچایا, ان کے بچوں کے لیے ادویات ان کے تک پہنچائی. اور صرف یہ کہ 25 لاکھ افراد کو ریسکیو نہیں کیا, ہم نے الحمدللہ 22 لاکھ سے زیادہ روزگار, جن کو جانور, مویشی, مال ڈنگر جس کو کہتے ہیں, ہم نے وہ بھی ریسکیو کیا اور محفوظ مقام تک پہنچایا. تو مجھے خوشی ہے سرگودا والوں, ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پنجاب کے رہنے والے ہیں جو صرف انسانی جانوں کی نہیں, جانوروں کی بھی قدر کرتا ہے. کیونکہ مجھے احساس تھا اس بات کا کہ کسی کی کوئی بھینس ہوتی ہے, گائے ہوتی ہے, کوئی جانور ہوتا ہے, وہ اس کے بچوں کی روزی کا ذریعہ ہوتا ہے, اور اگر وہ جانور خدا نخواستہ سیلاب میں بہہ جائے تو اس کے بعد اس کی جو روزی روٹی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے پنجاب بھر میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں, جن کے گھر گر گئے, ان کو 10 لاکھ روپیہ, تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پیکج نہیں ملا, 10 لاکھ روپیہ جن کا گھر گر گیا ہے, جن کا پارشل گھر گرا ہے, جو اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, جس کا کوئی جانور جو ہے وہ بہہ گیا ہے, تقریباً 900 کے قریب جانور ہیں جو بہہ گئے ہیں, اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ بڑے جانور کا اور 50,000 روپیہ جو بکری یا بھیڑ جو بھی کسی کی بہہ گئی اس کے لیے ہم دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم یہ ریہیبلیٹیشن کا پیکج ہے وہ عوام کو وہ چیکس, وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور سرگودا والوں, میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں, سرگودا میں بھی سیلاب آیا, کوٹ مومن میں اور جگہوں پر, آپ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں, اور جو لوگ مجھے پنجاب کے باسی مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, میں ان سے بھی وعدہ کر رہی ہوں کہ جب تک آخری انسان, پنجاب کا آخری رہائشی جب تک اپنے گھر میں جا کے واپس آباد نہیں ہو جاتا, مریم نواز شریف چین سے نہیں بیٹھے گی. سرگودا والو, اب نواز شریف کا دور آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 4-5 سال جب نالائق اور نااہل حکمران ہمارے پہ مسلط کر دیے جاتے تھے یا کر دیے گئے تھے, نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا. تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. ایک سیکنڈ پلیز, روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. آج مہنگائی زیادہ ہو گئی, آج ڈالر جو ہے وہ بہت اونچا چلا گیا, آج ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا, آج IMF کو واپس پاکستان دے دیا ہے, کبھی کسی ملک سے لڑائی, کبھی کسی ملک سے لڑائی. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں, آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے, تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے. اور پہلے 1 منٹ مہربانی, اور پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے مہنگائی بڑھ گئی,
روٹی 25 روپے کی ہو گئی. آج روٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 اور 15 روپے کے درمیان ہے. اور آٹے کی قیمتیں میں نے سر توڑ کوشش کرتی ہوں ڈیلی کہ آٹے کی اور قیمت نہ بڑھے, میرے لوگوں کو روٹی جو ہے وہ کم از کم سستی ملے, تاکہ کوئی پنجاب کا کوئی فرد چاہے غریب ہو چاہے نادار ہو وہ بھوکا نہ سوئے, اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں. اور کوشش کرتی ہوں کہ جو ادویات ہیں وہ آپ کی دہلیز تک پہنچے, وہ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز آپ کی دہلیز پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. کینسر کی ادویات, دل کے امراض کی ادویات, ہیپیٹائٹس کی ادویات آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو 2 مہینے کا سٹاک ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اور کل میں نے ابھی جب میں چائنا گئی, سرگودا والوں یہ سننے کی بات ہے کیونکہ کینسر جیسا موذی مرض اب پاکستان میں بہت جگہوں پہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً اللہ معاف کرے نظر آتا ہے. تو جب میں چائنا گئی تو میں ایک کمپنی کا دورہ کر رہی تھی, وہاں انہوں نے مجھے ایک مشین دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ مشین جو ہے یہ بغیر سرجری, بغیر آپریشن, بغیر بے ہوش کیے, بغیر شعاؤں کی جو تھیراپی ہوتی ہے, کیمو تھیراپی یا جو دوسری قسم کی جو ہوتی ہے ریڈیو تھیراپی, اس کے بغیر یہ کینسر کا علاج کرتی ہے. وہ جو ٹیومر ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا خدا نخواستہ کوئی لنگز کا ہو, کڈنیز کا ہو, یہ اس ٹیومر کا علاج کرتی ہے. تو میں رک گئی, میں نے کہا یہ دکھاؤ مجھے کیا ہے. جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو پنجاب کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت چائنا سے, بیجنگ سے میں نے کال کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے تاکید کی کہ اس مشین کو پاکستان لانے کی تیاری شروع کر دیں. ذرا سننا یہ خوشخبری میں سرگودا کو بھی سنانے والی ہوں. تو جب میں پاکستان آئی میں نے چائنیز حکومت سے بات کی اور میں نے کہا کہ جلد از جلد وہ مشین آپ ہمارے لیے بھیجیں. 25 کروڑ روپے کی وہ مشین ہے, اور چائنا کے علاوہ پورے ایشیا میں وہ مشین کسی اور کے پاس نہیں ہے, نہ انڈیا کے پاس ہے, نہ پہلے پاکستان کے پاس تھی, نہ ہی کسی اور ملک کے پاس ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے وہ مشین آپ سے خریدنی ہے تو وہ مشین آپ ہمیں دے دیں. پھر ہمارے ڈاکٹرز گئے, میو ہاسپٹل بنے گا 1 سال. بہت سارے ایسے مریض ہوں گے پنجاب میں جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا پھر تکلیف میں رہیں گے. تو اس کو آج ہی ابھی اس کو میو ہاسپٹل میں لگاؤ. تو میں سرگودا کے عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 5 مریضوں کا علاج کیا. غریب مریض تھے, ایک ٹیچر تھا جس کو لیور میں, جگر میں ٹیومر تھا, خواتین تھی جن کو بریسٹ کینسر تھا, اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آیا تھا, غریب آدمی تھا, اس کے پھیپھڑوں میں ٹیومر تھا. 5 کا علاج ہوا 60 منٹ کے اندر. وہ چلتے چلتے گئے, ان کا علاج ہوا, کوئی آپریشن نہیں, کوئی بے ہوشی نہیں, کوئی کیمو تھیراپی نہیں, کوئی ریڈیو تھیراپی نہیں, اور 60 منٹ کے اندر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو وہ کینسر فری تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب انشاءاللہ تعالی پہلے مرحلے میں ہم کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں یہ کینسر کا علاج شروع کر رہے ہیں. پنڈی میں مشین آ رہی ہے, ساؤتھ پنجاب میں مشین آ رہی ہے, اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن میں ہم کینسر کا یہ علاج شروع کریں گے. اور سرگودا والوں, یہ صرف اور صرف یہ جو غریب لوگ ہیں یہ 16 لاکھ روپے کا, 16 سے 20 لاکھ روپے کا یہ علاج ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کینسر کا جو پیشنٹ اس علاج کے لیے جائے گا اس کو 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں دینا پڑے گا. میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور منسٹر ٹرانسپورٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں جنہوں نے گرین بسز کا, الیکٹرک بسز کا میرا یہ خواب پورا کیا اور عوام تک اس سہولت کو پہنچایا. میرے بہن بھائیوں, میرے سرگودا کے شیروں, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب نواز شریف کا دور آیا ہے, شہباز شریف کا دور آیا ہے,
تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے. نواز شریف کے دور میں 2017 میں جو سٹاک مارکیٹ نے ہائیسٹ ریکارڈ بنایا تھا 55,000 کا, آج کل میں پڑھ رہی تھی وہ 1,60,70,000 کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ. آج کیا خبر آتی ہے کہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے. اور سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں, سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا, اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا, اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا, آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج جو سیاسی قیادت ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, جو آج عسکری قیادت ہے, وہ سب ماشاءاللہ نیک نیت لوگ ہیں اور اس ملک کا درد اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جنگی محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی, اور حالانکہ انڈیا کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے, اس کی آبادی ہم سے 6-7 گنا بڑی ہے, اربوں کی آبادی ہے اس کی, لیکن پاکستان نے اس کو ایسی دھول چٹائی کہ بہت دیر تک اس کو یاد آتا رہے گا. تو دیکھو شہباز شریف صاحب کو پرسوں جو سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے, مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے سعودی عرب جو ہے وہ ایک مقدس زمین ہے, ایک مقدس ملک ہے, ایک مقدس دھرتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, خانہ کعبہ ہے, اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے سب کی یہ ایک دل کے بہت قریب ایک ملک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ, اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف, نواز شریف کا شہباز شریف, جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی ماشاءاللہ. اور یہ سلامی شہباز شریف کو بھی تھی, لیکن وہ جنگی جہازوں کی سلامی ہمارے ملک پاکستان کو دی گئی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کی یا کسی شخص کی عزت نہیں ہے, وہ ہمارے ملک, ہماری دھرتی, ہماری مٹی, ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اور سرگودا والوں ایک اور بات سنو, حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر, حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف کو اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں, ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے, نام بھی نہیں لینا چاہتی میں, اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی, یاد ہے نا, گالی نکالی, لوگوں کے بال کھینچے, اور اس پاک حرم کے اندر جس کے اندر آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا. اس دھرتی پہ, اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہباز شریف کی اور حکومتی نمائندوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی.
اور اسی شخص کو جس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، شہباز شریف کو آوازیں لگانے کی، آوازیں کسنے کی کوشش کی گئی، آج اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے سعودی عربیہ کی دھرتی میں کہ پورا دنیا دیکھتی رہ گئی ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے سرگودا والوں کہ کسی کے نصیب میں حرم شریف کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک زمین کی بے حرمتی، کسی کی نصیب میں وہ ذلت آئی، اور کسی کے نصیب میں، پاکستان کے نصیب میں تمام سعودی عرب اور حرمین شریفین بالخصوص اس کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ماشاءاللہ. اور سعودی عربیہ نے کہا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، اور اسی طرح سعودی عرب پر خدا نخواستہ حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا. کبھی دیکھی اتنی بڑی سفارتی کامیابی؟ شہباز شریف کی انتھک محنت کو سلام، شہباز شریف کی بصیرت کو سلام. اور ہم بطور پاکستانی قوم، ہم شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عربیہ کو، ان کو اور سعودی عربیہ کو ہم اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ایک ہمدردی کا رشتہ تھا، ان کا ایک دوستی کا رشتہ تھا، ایک الائز کا رشتہ تھا، اس کو انہوں نے لازوال رشتے میں ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یہ کانٹریکٹ جو ہوا ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو نصابوں میں یہ کامیابی پڑھائی جائے گی. اور ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے ایک گانا بنا کے ریلیز کیا، اور ریاض میں جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے وہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی ماشاءاللہ. مجھے سرگودا والے بھائی مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پچھلے کئی سالوں میں اتنی بڑی کامیابی پاکستان کی ہمارے علم میں آئی ہے؟ کبھی ہماری نظر سے گزری ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکمران ہیں وہ اس مٹی کے بیٹے ہیں، اس ملک سے، اس دھرتی سے، اس مٹی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ کا درد رکھنے والے لوگ ہیں. اب پتہ چلا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے. اب پتہ چلا یہ ہوتی ہے، نواز شریف کے دور میں ہوتی ہے، شہباز شریف کے دور میں ہوتی ہے. صرف نعرے مارنے سے عزت نہیں ہوتی. اور وہ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے، کبھی میرا نام لیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی. وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا. وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کو نواز شریف صاحب کی طرف سے بہت بہت پیار. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا سرگودا. آپ نعرہ لگا دو، نواز شریف، شہباز شریف، اور ایک نعرہ دور تک آواز جانی چاہیے، پاکستان. شکریہ. ہنستے رہو، بستے رہو. اللہ حافظ.
آج کے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر نئی نئی خوشخبریاں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب سنا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے، لیکن آج سب کچھ بدل چکا ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں معلوم کہ باہر کی دنیا کتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک وہ وزیر اعظم تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر جہاز سے اتارا گیا، اور ایک وہ وزیر اعظم ہے کہ جس کو حجاز مقدس کی جو ذمہ داری ہے وہ سونپی گئی ہے۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور رہیے بول کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔